پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر تاریخ بتا رہی ہے. 90% لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرنے والا عمران خان، جو دنیا کا علاج کرا رہا تھا، جو غریبوں کا علاج کرا رہا تھا، مجھ جیسے انسان جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے. اس نے عزت دی ہے، اس نے شہرت دی ہے، اس نے جان دی ہے. 23 سال اس ایوان کا ممبر رہا ہوں. چیئرمین صاحب، اس لیے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اور دنیا کی ہر تکلیف میں نے اور میرے خاندان نے اور عمران خان کے ورکر نے برداشت کی ہے. میں کیوں اس پہ عاشق ہوں؟ اس لیے عاشق ہوں کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. وہ اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہے. اس لیے اپوزیشن لیڈر صاحب نے جو باتیں کی اور آپ نے مانا، میں نے اس کو تسلیم کیا. خدا را اتنے عظیم انسان کی زندگی سے نہ کھیلیں. رانا صاحب، آپ کے ایک ایک لفظ آج ہم مانتے ہیں، عزت سے مانتے ہیں، لیکن جانتے ہیں کہ کیا عدالتیں ہیں آج، کیا پارلیمنٹ کی قدر ہے. پھر بھی اس پارلیمنٹ کا حصہ بن کر آج اس کا ایک ورکر آپ سے گزارش کر رہا ہے کہ خان، اس کی محترمہ، اس کے جتنے ساتھی اور خاص کر خواتین کے لیے آج خواتین کا دن ہے. کس بات کا؟ کہ کم از کم ان کو امپاور کیا جائے، ان کی صحت سے نہ کھیلا جائے. اگر آج وہ قید اور بند کی صعوبتوں میں جیل کے اندر ہیں تو ان کے ساتھ انصاف اور ترس کیا جائے. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی انسان کے لیے خوبی جو ہے وہ ترس ہے. چونکہ قانون، آئین، آج عدل اور انصاف آپ ہیں، تو کوشش کریں کہ اس ترس کے مزاج کے تحت عمران خان، ان کی اہلیہ اور جتنے کوٹ لکھپت کے یا دوسرے جیلوں کے اندر اس وقت ہیں، ان کو آزاد کرنے کے لیے وہ انسانی درد جو ہے اپنے ذہن اور اپنے دل کے اندر لائیں کہ جو عمران خان بھوکے اور ننگوں کے لیے ان روڈوں کے اوپر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طریقے سے بے چین تھا. چیئرمین صاحب، اسی تعظیم کے ساتھ آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسے طریقے پہ چل کر آگے عمران خان کے لیے، اس کی اہلیہ کے لیے اور ان سارے اسیروں کے لیے ان کے صحت کے معاملات کو فوری طور پہ حل کریں. اس لیے کہ دنیا کا عظیم لیڈر کبھی بھی اپنے منہ سے نہیں کہے گا، لیکن جو موجودہ ڈاکٹروں نے سپریم کورٹ کے اندر جو رپورٹ درج کرائی ہے، وہ عکاس کرتی ہے، آئینہ ہے اس بات کا کہ میرا ہر دل عزیز لیڈر، جس سے میرا دل جڑا ہوا ہے، جس سے خدا کے فضل سے میرا روح جڑا ہوا ہے، اس لیے کوئی انسانوں کی انسانیت کی بات کرتا ہے، بہادری کی بات کرتا ہے، اپنے ملک کی بات کرتا ہے، پاکستان کے آئین اور قانون کی بات کرتا ہے. میں آپ تمام جتنے جرنلسٹ میرے عظیم بھائی سلوگی صاحب وہاں پہ موجود ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں کہ میں نے 1 سال 4 مہینے کے اندر ہر دروازے پہ دستک دی ہے کہ دروازہ کھولو. عمران خان بات کرنے کے لیے خدا کے فضل سے تیار ہے. خدا را جس طریقے سے حکومت چاہے، ابھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ حکومت کے جتنے بھی سربراہان ہیں ان کے ساتھ ہماری جس کو اجازت دی ہے اچکزئی صاحب کو، راجہ صاحب کو، وہ بیٹھیں اور ان کے ساتھ بات کریں تاکہ ملک میں استحکام لایا جا سکے. اس قدر تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بہتری اسی کے اندر ہے کہ ہم بات چیت کے ذریعے آگے بڑھ کر اپنے معاملات حل کریں. بہت شکریہ. تھینک یو. جناب چیئرمین، ہم کئی دفعہ بھول جاتے ہیں کہ نظام جتنی مرضی انگلیاں اٹھا لیں، نظام کون چلا رہا ہے، کون نہیں چلا رہا،
پیچھے کون ہیں، تاریں کون چلاتے ہیں، ہلاتے کون ہیں، لیکن ایک حقیقت ہے جناب چیئرمین کہ ملک کو چلانے کے لیے پارلیمان نے ایک دستور دیا اور آئین پاکستان کے تابع ہم نے قانون سازیاں کی ہیں، قوانین کو اڈاپٹ کیا۔ تعزیراتی قانون ہے، نیب کا قانون ہے، اسے ہم اچھا سمجھیں برا سمجھیں، اینٹی ٹیررزم لاز ہیں، اسی پارلیمنٹ نے بنائے اور اسی پارلیمنٹ کے پاس آج بھی اختیار ہے کہ وہ ان کو ریپیل کر دے۔ سر ان معاملات میں یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، چاہے وہ 9 مئی کے مقدمات ہوں یا عمران خان کے متعلقہ مقدمات ہوں، سر وہ کورٹس میں چلے، ان میں گواہان آئے، شہادتیں ہوئیں، شہادتوں کے بعد جرح ہوئی، جرح کے بعد جزا سزا ہوئی ہے، کچھ لوگ بری ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں۔ اب جب میں نے صرف عرض کیا تھا کہ آپ موقع تو دے دیں، اس کے بعد آپ بولیں گے۔ سزا کا میکنزم سر ایک ہی ہے کہ آپ جو ایگریوڈ ہے، اگر سزا کم ہوئی ہے تو پروسیکیوشن اپیل میں چلی جاتی ہے، اگر سزا ہوئی ہے تو آپ اپیل میں چلے جاتے ہیں۔ یا تو کہیں کہ انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے اور عمران خان صاحب یا ہمارے دیگر جو دوست ہیں وہ سابق پارلیمنٹیرینز بھی ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں کہ انہوں نے اپیلیں نہیں کی۔ سر سب لوگوں نے اپیلز فائل کی۔ میں نے اسی فلور پہ ہمیشہ یہ کہا ہے اور ابھی بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اپیلوں کے ڈسپوزل کا اور ٹرائلز کے کنکلوژن کا جو معاملہ ہے وہ کئی سالوں سے سر اس کی بری حالت ہے۔ 6 سال دورانیہ تھا سر سزائے موت کی اپیل شنوائی کا، عمر قید کی اپیل کی شنوائی کا دورانیہ ہائی کورٹس میں 5 سے 7 سال تھا۔ انہوں نے کوشش کر کے بیک لا ختم کرتے کرتے اب سر وہ 3 سال پہ 3.5 سال پہ آئے ہیں۔ نیب کی اپیلوں میں سر 6 سال نیب کی اپیلوں کے فیصلے نہیں ہوتے۔ اس کیس میں بھی سر ان کی درخواست ارلی ہیئرنگ کی موجود ہے، سسپینشن آف سینٹنس کی بھی موجود ہے، اور جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے سر وہ دونوں فورمز کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ اب میرے دوست کہتے ہیں کہ جی ہمیں عدالتوں پہ اعتراض ہے، ہمیں عدالتوں پہ اعتماد نہیں ہے، تو پھر جو قانون آئین جو فورم پرووائڈ کرتا ہے اسی پہ ہم بھی ان عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہوتے رہے جو کہتے تھے کہ ووٹ ڈال تو لیں لیکن گنے نہیں جائیں گے، اور پھر جب گنے بھی نہیں ہیں تو پھر لوگ بھی ڈسکوالیفائی کر دیے۔ اسی فورم پہ بیٹھ کے جب ہم بات کرتے تھے آپ تو ہنستے تھے، اس بات پہ آپ مذاق اڑاتے تھے کہ جی یہ رو رہے ہیں چھوٹے بچوں کی طرح، ان کو ریلیف نہیں ملا، یہ ہو گیا ہے۔ میں فیکٹ پہ میں سسٹم پہ بات کر رہا ہوں۔ ہمیں ماننا ہوگا میاں نواز شریف کو سزا عدالتوں سے ہوئی، میاں نواز شریف کو سزا عدالتوں سے ہوئی، عدالتوں میں ہی اپیل گئی ان کی، عدالت نے ہی انہیں ضمانت دی، عدالت نے ہی ان کی میڈیکل رپورٹ کنسیڈر کی، کوئی الگ چیز تو نہیں تھی ہوئی۔ یا تو کہیں کہ موب گیا تھا، انہوں نے جیل کا دروازہ توڑ کے انہیں باہر نکال لیا تو وہ اس طرح گئے تھے، ہم بھی اسی طرح جائیں گے۔ سر اس طرح نہیں ہوتا۔ ہم لوگ خود قانون ساز ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قوانین آپ سے پہلے آنے والوں نے بنائے، اور دنیا کا ہر جو ملک ہے وہ قانون ضابطے کے مطابق چلتا ہے۔ جیل ملاقات کے لیے بھی سر جیل مینول ہے۔ عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کی شیڈیول پہ میٹر پینڈنگ ہے، گو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، لیکن جو بار بار رپورٹ آتی ہے جیل سے پہلے تو ان کی جو ویل بینگ کی رپورٹ ہے، میں اور کسی بات پہ نہیں جاتا سر۔ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ ایجیٹیٹ ہوا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اوپن کورٹ میں ہیئرنگ کرتے ہوئے چیف جسٹس صاحب نے یحییٰ فریدی صاحب نے کہا کہ کس بندے پہ اعتماد ہے اس کو بھیجتے ہیں۔ انہوں نے امائکس کیورائے کے طور پہ فرینڈ آف دا کورٹ پہ جو خان صاحب کے اپنے وکیل ہیں بیرسٹر سلمان صفدر صاحب، اور وہ بڑا نیک نام آدمی ہے، نان پولیٹیکل ہے، کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں، ان کے تمام مقدمات ان دنوں میں ان کے پاس تھے۔ بہت سارے کیسز میں القادر کیس ہو یا دوسرے مقدمے وہی کر رہے ہیں ان کے 9 مئی کے متعلقہ بھی۔ سلمان صفدر صاحب نے رپورٹ دی، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، اٹس این اوپن ڈاکومنٹ، کوئی 3-4 ماہ پرانی بات ہے، کوئی بہت سالوں پرانی نہیں ہے۔ اس رپورٹ میں انہوں نے وہ سارا کچھ مینشن کیا کہ جی ان کی خوراک، ان کا دھیان رکھنا، ان کے سیل کی صفائی، انہیں صبح کیا دیا جاتا ہے، دوپہر کو کیا، ان کی ورزش کے اوقات کار کیا، ان کو لون کتنا میسر ہے، ان کو مشقتی کتنے ہیں، یہ ساری چیزیں سر اس رپورٹ میں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے یہ شکایت کی کہ میرا جو علاج ہے وہ میری چوائس کے ڈاکٹر سے نہیں ہو رہا،
اس کے لیے بھی کورٹ نے کہا کہ جی یہ کسی اگر سر ہم آج ٹھنڈے دل سے ایک لمحے کے لیے میں عرض کروں گا ٹھنڈے دل سے سوچے کہ آج اگر ہم یہ اجازت دے دے کہ ہر قیدی کو آرٹیکل 25 یہ کہتا ہے سب برابر ہیں, میرے میں اور کسی اور میں فرق نہیں ہے, آرٹیکل 25 کو اور آئین کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اگر ایک کو اجازت دیں گے پھر پورے ملک کو اجازت دیں گے, تو کہاں پہ عام لوگ ہی ہے وہ سابق وزیر اعظم, یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ نہیں یہ نئی بات ہے, نہیں انہیں کیا وہ دیوتے ہیں کوئی, نہیں وہ عام آدمی ہیں بھائی, وہی تو نظام کو تبدیل کرنے کے لیے آئے, انہوں نے کہا محمود یاز ایک صف میں کھڑا ہوگا, آپ دیوتا بنا کے پیش کر رہے ہیں انہیں. خدا کا نام لے, جو قانون میرے لیے وہ آپ کے لیے, جو آپ کے لیے وہ عمران خان کے لیے, جو عمران خان کے لیے نواز شریف کے لیے, جو نواز شریف کے لیے بلاول کے لیے, ہم اوپر سے اترے ہوئے ہیں کوئی نہیں, ہمارے کو پر لگے ہوئے ہیں بازوؤں کی جگہ پہ کہ اس کے لیے قانون بدل دیں گے. آپ پڑھا کریں جا کے, پہلے قانون پڑھے پھر بات کریں. جناب چیئرمین, جناب چیئر سر نہیں, انہوں نے جا کے پھر آپ بھی بات نہیں کر سکتے. انہوں نے سر وہ انہوں نے پیشکش کرنی ہوتی ہے ٹک ٹاک پہ, وہ آئی اس لیے ٹکٹ اس لیے ملا ہے انہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو قانون اور ضابطہ ہے, اول تو سر یہ سب جوڈس معاملہ ہے, سب جوڈس معاملہ ہے. میرے رولز اور پروسیجر کہتے ہیں کہ سب جوڈس معاملے کے بحث نہ کرے, ہم اس کے باوجود کر رہے ہیں کہ یہ وہ موقر ادارہ اور فورم ہے جس کے ذریعے عوام تک انفارمیشن جانی چاہیے. سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں, وہ رپورٹ یہیں پہ نہیں رکی سر, اس رپورٹ کی بیسس پہ جنیوا میں آئی پی یو کی جو ہیومن رائٹس کی کمیٹی ہے اس کی ہیئرنگ ہوئی, درخواست تھی خان صاحب کے بچوں کی. میرے بھائی, میرے خیال میں سواتی صاحب آپ کا بھی ایک ریفرنس تھا اس میں نے سر وہاں پہ 1.25 گھنٹے ایک ڈاکومنٹ, ان کے کنوکشن کی ججمنٹس, ان کا جیل مینول کے مطابق کیا رائٹس ہیں کیا نہیں ہے سر, وہ سارا کچھ ان کے سامنے رکھا, اور انہوں نے بھی اس پہ ایک اپنی رپورٹ 1.5 صفحے کی دی ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ قانون اور ضابطے کے مطابق ہوگا. سر ساری دنیا اسی طرح چلتی ہے. تکلیف بطور سیاسی کارکن کے مجھے بھی ہوتی ہے کہ سیاسی لوگ جو ہیں وہ اگر یہ شور مچائیں کہ ہمارے ساتھ سختی زیادہ ہوتی ہے, اور میں پھر نہیں کہوں گا, میں بالکل نہیں کہوں گا کہ جو ہوتا رہے وہی کیا جائے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جیسے آج بات کر رہے ہیں مل بیٹھ کے بات کریں, آپ عدالتی جو پیروی ہے اس کو تیز کریں, الٹیمیٹ فیصلہ سر عدالتوں نے کرنا ہے اور عدالتوں پہ اعتماد کریں. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں گے.